میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا قل، اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں۔ ہم یہ بات کل پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو آخری دو دعائیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص احسان، یہ ایک خاص فضل کہ یہ دو صورتیں دو دعاؤں کی شکل میں جو بالخصوص اس کائنات میں جتنی شریر چیزیں ہیں ان سے تحفظ کا سامان بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کی نسبت سے محبوب کی امت کو عطا فرما دی ہیں۔ لیکن یہ دو دعائیں عطا کر کے شروع میں ابتدائی پہلا لفظ رکھا قل، اے محبوب پیارے کہ آپ ارشاد فرما دیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دعا کے شروع میں قل کہ محبوب آپ ارشاد فرما دیں، اور چاہت یہ تھی کہ محبوب دعا کا اثر اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن منشا یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان پاک کا اثر مبارک بھی ساتھ شامل ہو جائے، زبان کا اثر بھی شامل ہو جائے۔ پھر آپ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے کارتوس جو ہوتا ہے وہ بندوق کے بغیر کسی کام کا نہیں، تو کارتوس تب ہی کارگر ہے جب بندوق اس کے ساتھ لگتی ہے۔ فرمایا اسی طرح دعا اپنی جگہ پہ ہے، فرمایا تاثیر اس میں تب بھی پیدا ہوگی جب آپ کی زبان پاک سے نکلے گی۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر دعا کے اندر اثر چاہیے تو بندے کو خود پاک صاف اور ستھرا ہونا چاہیے کہ بندہ پاکی کا خیال رکھے، اور پھر اگر اسے آگے بڑھنا ہے تو پھر کسی ایسے کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کی جائے کہ جو پاک ہو، بندہ اس کے پاس پہنچے اور اسے کہے کہ حضور آپ دعا کر دیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ بندہ اس پاک کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے جس سے دعا کروائی جا رہی ہے، تو تیسری بات آپ نے یہ لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ یا پھر کسی پاک سے اجازت لے لی جائے کہ یہ دعا ہے تو میں اس دعا کو پڑھا کروں تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کر دے۔ تو میرا اللہ ان پاکوں کی نسبت سے دعائیں قبول بھی فرما لیتا ہے اور دعاؤں میں تاثیر بھی فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ بھی وہ تاثیر ہے جو ایک بندے کی نسبت سے دوسرے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں اعوذ کہ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، اس کی جو رب ہے تمام انسانوں کا۔ حالانکہ تمام تر مخلوقات اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمیع مخلوقات کا خالق ہے، لیکن کیونکہ انسان اشرف ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ یہاں نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی طرف فرمائی ہے، اور اپنے رب ہونے کی نسبت حضرت انسان کی طرف فرمائی۔ ایک ہوتا ہے باپ، اور جو باپ پرورش کرتا ہے نا بندے کی، اسے لالچ ہوتا ہے، اسے طمع ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کل کو مرنا ہے، میرا نام باقی رہنا چاہیے، وہ بچوں کی پرورش کرتا ہے، چلو اولاد کی صورت میں میرا نام باقی رہے گا۔ جو باپ ہوتا ہے اسے لالچ ہوتا ہے کہ چلو میں جب بڑھاپے میں پہنچوں گا، آج بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، کل کو میرے کندھے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کل کو یہ میری ہیلپ کریں گے، تعاون کریں گے۔ لیکن رب وہ رب ہوتا ہے جو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے ہر مقام اور ہر جگہ پر اپنے بندے کی پرورش فرماتا ہے۔ وہ عالم ارواح ہو وہاں بھی پرورش فرماتا ہے، وہ عالم دنیا ہو وہاں بھی پرورش فرماتا ہے، وہ قبر کے اندر بھی پھر اسے مرنے نہیں دیتا، قبر کے اندر بھی پرورش فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبر کے اندر حال مختلف ہو گیا، جیسے اعمال ہو گئے۔ نیک وقت ہے تو نیک وقت کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جاتی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جاتی ہے قبر، میرا اللہ پرورش فرماتا ہے۔ اور پھر آخرت ہے تو آخرت کے اندر بھی اپنی شان کے مطابق میرا اللہ اپنے بندوں کی پرورش فرماتا ہے۔ اور یہ رب ہونے کا تقاضا ہے کہ رب ایسی عظمت اور شان والا ہوتا ہے کہ ہر مقام پہ بھی پرورش کرتا ہے، لیکن بغیر کسی غرض اور بغیر کسی لالچ کے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک الناس، وہ جو بادشاہ ہے ان انسانوں کا، ان ایسا بادشاہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کو بھی عطا کرتا رہتا ہے، انسانوں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے جو اس کے ساتھ نسبت تعلق اور رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بادشاہ بن کے ایسا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھک جاتا ہے، یوں جھک جاتا ہے کہ اگر پاس آنے والا پاس آ کے کہے کہ یہ دنیا کے بادشاہ، یہ کیسر اور کسرا یہ موجیں کر رہے ہیں اور آپ دو عالم کے بادشاہ ہیں اور چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں،
تو وہ بادشاہ ایسا بادشاہ کہ ایسی بادشاہی تفویض کی گئی، عطا کی گئی کہ پھر محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، تیرا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا کے بادشاہ دنیا میں بادشاہیاں کریں اور ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمیں آخرت کی عزتیں عطا فرما دے؟ تو ایسے بادشاہ بھی ہیں کہ دنیا میں جتنی زیادہ بڑی بادشاہی نصیب ہوتی ہے وہ اتنے زیادہ عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الہ الناس، اور وہ لوگوں کا معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کے سامنے اپنا سر اپنی جبین نیاز جھکائی جاتی ہے۔ اور یقیناً جس بندے کو اس کے سامنے جھکنا نصیب ہو جاتا ہے، جھکنے کا طریقہ آ جاتا ہے، میرا اللہ پھر لوگوں کے سامنے جھکنے سے اسے بچا لیتا ہے۔ کلندر لاہوری نے بھی فرمایا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جسے اللہ کے حضور جھکنا آ گیا، جسے اللہ سے مانگنا آ گیا، جسے اللہ سے لو لگانی آ گئی، اللہ اسے دنیا داروں سے بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من شر، وہ جو شر ہے اس سے پناہ میں آتا ہوں، الوسواس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، الخناس، وہ خناس، ایسا خناس کہ جو کبھی کبھی سامنے آ کے پھر پیچھے ہٹ کے پھر چھپ جانے والا ہے۔ ہماری زبان میں خناس کہتے ہیں جو انتہا کا شرارتی ہوتا ہے، تو گویا انتہا کا شرارتی اس کے وسوسوں کے شر سے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ وہ اللہ جو الہ بھی ہے، وہ اللہ جو مالک بھی ہے، وہ اللہ جو رب بھی ہے، ایسی عظمتوں اور شانوں والا، گویا ایسی کامل دعا ہے۔ لیکن یہ کامل دعا امت کو نسبت و تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہو رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ وہی جو وسوسے ڈالتا ہے، بندے کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں کے اندر، من الجنات، اور یہ شرارتی جنات میں سے بھی موجود ہیں کہ جو انسانوں کو اس انداز کا نقصان پہنچاتے ہیں، والناس، اور انسانوں کے اندر بھی کچھ ایسے انسان چھپے ہوئے ہیں جو انسانوں کو اس انداز کے ساتھ نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کی آزمائش کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو بالخصوص اس کائنات میں وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں، جن کا شر اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو جو بندہ ان شریر چیزوں سے تحفظ چاہتا ہے، ان شریر چیزوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچاؤ کے لیے یہ جو شاندار ترین دو تحفے عطا کیے، جنہیں لے کر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم بھی فرمایا، اور فرمایا یہ ایسی عطا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا یہ دو صورتیں مجھے عطا فرما دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص سے یہ سلسلہ نومبر 2016 سے ابتدائی طور پہ نماز سے شروع ہوا تھا، اور اللہ کا فضل رہا، اللہ کی مہربانی رہی، اللہ کا کرم رہا، وقت گزرتا رہا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آج الحمدللہ ہم سورۃ الناس جو ہے یہ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ تو اس تکمیل قرآن کے پروگرام پہ میں آپ تمام بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ پہلے بھی اللہ کا شکر ہے وقت گزرتا رہا، لیکن دیکھیں یہ اللہ کا خاص فضل رہا، خاص مہربانی رہی، اور یقیناً یہ کام اس کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہی ہوتے ہیں۔ اور میں بالخصوص اسپیشل اور خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا محترم اختر عباس جوڑا صاحب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں توفیق نصیب فرمائی کہ یہ جو کتابت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو قرآن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ الحمد سے لے کے والناس تک اس بندے کو میرے اللہ نے یہ اعزاز اور توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے سبکن قرآن پاک کو سامنے لکھا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ محترم امجد بھائی تھے، یہ جن کا رحمان سپر اسٹور، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن خدا کی قسم ان کے انتقال کے دنوں میں اور ان کی بیماری کے دنوں میں بھی ان کی بیماری یا انتقال کی وجہ سے ہمارا سبق مس نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا بندہ وقت نکالتا رہا اور اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہا۔ اگر کبھی چھٹی ہو گئی، ناگا ہو گیا، تو میری طرف سے ہوتا رہا، اس اللہ کے بندے کی طرف سے نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس کا بہتر اجر ان کے والدین کو عطا کرے، اور بالخصوص امجد بھائی جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں دعا کے لیے حضور سید السادات حضرت علامہ و مولانا شیخ طریقت، پیر طریقت، راہبر شریعت سید صدیق شاہ صاحب موجود ہیں۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے رفیق سفر بنے سید عتیق شاہ صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ حضرت علامہ قاری منیر صاحب تشریف لائے، ان کی ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ قاری محترم قاری رحمۃ اللہ صاحب تشریف لائے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں۔